السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے مسلمانوں کی مالی مدد کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ 2 خندقوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے خالص شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور سلام پھیلاتے رہو۔ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبرور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مبرور حج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس حج میں کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح باتیں کرنے اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت معرور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روضہ میں ملاقات ہوئی۔ وہ اور ان کے غلام ایک ہی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے اور غلام کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اس پر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور اسی سلسلے میں اس کی ماں کی غیرت دلائی۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اس کی ماں کی غیرت دلائی ہے؟
تم میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے، تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، لہذا جس کا ماتحت اس کا بھائی ہو اس کو وہی کھلائیں جو خود کھائیں اور وہی پہنائیں جو خود پہنیں۔ ماتحتوں سے وہ کام نہ لو جو ان پر بوجھ بن جائے، اگر کوئی ایسا کام لو تو ان کا ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی اس حدیث کے بارے میں مظاہر حق میں تفصیل اس طرح سے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پر صاف انکار کا لفظ نہیں لاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو فوراً عنایت فرما دیتے، اگر دینے کو نہ ہوتا تو وعدہ فرما لیتے یا خاموشی اختیار کر لیتے، یا مناسب الفاظ میں اجر فرما دیتے یا دعا والے جملے ارشاد فرما دیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور ناحق قیدی کو رہائی دلانے میں کوشش کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی بیمار ہونے کے عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی بیمار پرسی نہ کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے کھانا مانگا تو تم نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تو تم نے اس کو نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی مسلم کی اور ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے، پھر وہ اس کے پاس لے کر آئے جبکہ اس نے اس کے پکانے میں گرمی اور دھویں کی تکلیف اٹھائی ہے، تو مالک کو چاہیے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائیں اور وہ بھی کھائیں۔ اگر وہ کھانا تھوڑا ہو جو دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے تو مالک کو چاہیے کہ کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی اس خادم کو دے دے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ٹکڑا بھی رہتا ہے، پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ حدیث 4 جگہ پہ درج ہوئی ہے، ایک کتاب طبرانی، دوسری کتاب بہقی، تیسری کتاب ضیاء اور چوتھی کتاب جامع صغیر۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان امانت دار خزانچی جو مالک کے حکم کے مطابق خوش دلی سے جتنا مال جسے دینے کو کہا گیا ہے اتنا اسے پورا دے تو اسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک مسلم کی حدیث سنیے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے اس میں سے جتنا حصہ کھا لیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو اس میں سے چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پر بھی مالک کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جتنا حصہ ان میں سے درندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جتنا حصہ ان میں پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جو کوئی اس درخت میں سے کچھ بھی پھل وغیرہ کم کر دیتا ہے تو وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی۔ آمین انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔